مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو ایک گردش زمانہ۔ معاف کرنا دوستو، آج کے دور کے اندر جب کہ دنیا ایک شکشا کا یگ چل رہا ہے، دنیا ایجوکیٹڈ بن چکی ہے، تعلیم گھر گھر آ گئی ہے اور دینی تعلیم ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ ہر اعتبار سے ہم نیٹ کے اوپر بھی دینی معلومات کر سکتے ہیں، مدارس میں، خانقاہوں میں ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے عقائد کی درستگی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو مبلغین آتے ہیں یا آج کل کے جو خطیبین حضرات ہیں، وہ صرف اور صرف مطلب اپنی شہرت کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا ایموشنل ہو کر ترنم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کتنے ہمارے فالوورس بنتے ہیں، کتنی ہمیں واہواہی آتی ہے، کتنی ہمیں شاباشی آتی ہے، کتنے ہمارے ناظرین اور سامعین اور آڈینس بنتے ہیں۔ بس ان کا لکشیہ یہ ہوتا ہے، معاف کرنا دوستو، میں تو ہو سکتا ہے بھائی کسی کے دل میں خلوص بھی ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اگر ہمارے اتنے عالم حضرات جن کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بستی عالموں سے خالی نہیں ہے، اگر وہ توحید کے اوپر زور دے، اللہ کی صفات کو سکھائے لوگوں کو اور کلمے کی تعلیم ان کو عطا کرے اور کلمے کا مطلب ان لوگوں کو بتائے، تو کتنے لوگوں کی عقائد کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ عقیدہ جو ہے دوستو اسلام کی مین فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ ہاں، عقیدہ جڑ ہے، اساس کہو، فنڈامنٹلزم کہو، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کے اوپر سارا اسلام کا محور گھوم رہا ہے، سارا پورا انفراسٹرکچر اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، قربانیاں ہو، ساری کی ساری اس کے اوپر نربھر ہے، عقیدے کے اوپر۔ اگر تمہارا عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے، بنیاد اگر تمہاری کمزور ہے، تو پوری اسلامک بلڈنگ جو تم نے کھڑی کر رکھی ہے وہ دیر پار نہیں رہ سکتی۔ ہاں، اس کی مثال یہی ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ تمام پیغمبروں کی تعلیم کیا تھی؟ کیا اس کا خلاصہ کلام ہے؟ آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا تعلیم تھی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کرنے والی وہ ذات ہے، زندگی وہ دیتی ہے، موت وہی دیتی ہے، اور تمہاری مصائب کو ٹالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مختار کل ہے، اللہ تمہاری بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ تمہیں اولاد دے سکتا ہے، اللہ تمہاری پریشانیوں کو، پرابلم کو، سمسیاؤں کو، جٹل معاملوں کو، کرائسس کو اور سنکٹ کو، یہ اللہ کی ذات حل کر سکتی ہے۔ یہ کلمے کے یہی ہے۔ کلمے کا اگر میں انٹرپریٹیشن بیان کرنا چاہوں، توضیحات بیان کرنا چاہوں، تفصیلات بتانا چاہوں، تو شب و روز، کئی شب و روز چاہیے۔ تو دوستو، ہر پیغمبر کی تعلیم یہی تھی، اور علماء حضرات جو ہیں یہ پیغمبر کے اسسٹنٹ ہیں، ان کا مشن لے کے چل رہے ہیں، ان کی لیگیسی لے کر پیغمبروں کی چل رہے ہیں علماء اکرام۔ تو عالموں کا کیا فرض ہے کہ وہ توحید پرستی سکھائے لوگوں کو۔ بدعت، شرک، واہیات، غلط ٹریڈیشنل، غلط رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے مرنے پرنے کا مسئلہ ہو، چاہے مزاروں کا مسئلہ ہو، چاہے ڈاڈاؤں کا مسئلہ ہو، جہاں بھی مطلب دیکھو تو بدعت اور شرک کی واہیات قسم کی رسم و رواج آج کل ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور دین سے دوریاں ہو رہی ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تبلیغیں بھی کرتے ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے دیکھو تو ان کے عقائد کے اندر گڑبڑی ہے، اور جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو دوستو ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں عبادت بھی تیری کروں گا اور مدد بھی تجھ سے طلب کروں گا۔ اور کتنے لوگ ہیں ہمارے امت مسلمہ کے اندر، خصوصاً آج کل ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر، جو کہاں پہ جا کے مانتے ہیں؟ تو دوستو یہ قصور کس کا؟ بد نصیب ہم نکلے۔ ہم علماء حضرات کا فرض ہے کہ ہم ان کو توحید سکھائیں، نبی کا پیٹرن بتائیں۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدین، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، میرا طریقہ، میرا پیٹرن، میری لیگیسی تمہارے اوپر ضروری ہے، میری سنت، سنت کا مطلب میرا طریقہ، اور میرے خلفائے راشدین کا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر اس کو اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو۔ اور اب ہمارے اندر زندگی میں جھانک کر دیکھو، کیا نبی کا یہ پیٹرن تھا غیروں سے مانگنے کا، غیروں کے سامنے جھکنے کا، مزاروں پہ جانے کا؟ کیا نبی سے پہلے کوئی انبیاء کرام اس دنیا میں نہیں آئے؟ کیا بزرگ نہیں آئے؟ نبی کیوں نہ وہاں گئے؟ کیا بکرا لے کے گئے، چادریں لے کے گئے، پھول لے کے گئے؟ نبی لے کے گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نبی کا طریقہ نہیں ہے جس کا تم دم بھرتے ہو، ہم عاشق رسول ہیں، محبت مصطفیٰ،
دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں کچھ خامی تو دین تمہارا سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کے خلاف کام کرو یا ان کے خلفائے راشدین کے خلاف کام کرو۔ خلفائے راشدین کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ان کا کیا یہ طریقہ تھا جو آپ کا طریقہ ہے؟ تو آپ کس دین کو فالو کرتے ہو، کس نبی کو مانتے ہو؟ دل جلتا ہے دوستو، اس لیے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ تو عالموں کا یہ فرض ہے کہ توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دے، گھر گھر توحید کی تعلیم ہو، بدعت، شرک، واہیات اس کا کنڈم کرے۔ جب عالم دنیا کی ہرس میں پڑ جائیں گے تو اس کو قرآن کتے کی مثال دے رہا ہے۔ جو یہودیوں کا عالم تھا اس کو قرآن کتے کی مثال دے رہا ہے۔ تو دوستو اس گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر کتابیں تو لاد دی، لیکن گدھے کو یہ پتہ نہیں کہ میرے اوپر کون سا علم ہے۔ تو اس طریقے سے عالموں نے پڑھ تو لیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، پبلک کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں، پبلک کو اچھی طریقے سے ریپریزنٹیٹیو نہیں کر رہے ہیں، اس کو اچھی دشا نردیش نہیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری روزی بند ہو جائے گی، ہمیں امامت سے نکال دیا جائے گا، معاشرہ ہماری باتوں کو ٹھکرا دے گا۔ ایسی غلط قسم کی بیل عقیدے کے اوپر چڑھ گئی ہے کہ اس کو ہٹانے کے اندر بڑا سمے لگے گا دوستو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کیونکہ کئی سالوں سے چلا رہا ہے، ایک ٹریڈیشنل بن گئی، ایک پرمپرا بن گئی، آبا اور اجداد بھی ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، تو ہم نے وہی دین سمجھ لیا۔ آپ نے اللہ کے نبی کے دین کو نہیں سمجھا۔ کہیں بھی سیاہ ستہ کے اندر اٹھا کے دیکھ لو، احادیث کا کتب پوری کتابیں دیکھ لو، کوئی روایت ایسی ملتی ہے کہ فلاں پہلے کے جو سلف صالحین تھے وہ فلاں کی مزار کے اوپر گئے، بکرا لے کے گئے، چادریں لے کے گئے؟ اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں مقام بوہانہ کے اوپر جا کے کوئی قربانی کر رہا ہوں اونٹوں کی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے وہاں کوئی عبادت کرتا تھا، کوئی وہاں پہ کوئی شرک بدعت کرتا تھا، یا پہلے کوئی ایسی قربانیاں کا رواج ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا تو پھر آپ کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے سخت منع کیا مزاروں پہ جا کر بکرے چڑھانا اور یہ جانوروں کو ذبح کرنا۔ اور ایک آدمی نے آ کے اللہ کے نبی کے پیروں میں پڑھ کے سجدہ کرنا چاہا، اللہ کے نبی نے فوراً اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت کے اندر نہ تو تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ تعبدی سجدہ جائز ہے، دونوں سجدے کی منع کر دی گئی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا اور آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن یہ سجدہ بھی تعظیمی جو ہے ہماری شریعت کے اندر، شریعت محمدی کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے دوستو۔ تو اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو۔ عقیدہ اگر تمہارا مضبوط ہے تو انشاءاللہ تمہاری عبادت میں بھی وزن بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا، اللہ کے یہاں مستجاب الدعوات بنو گے، خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج ہم نے بھیڑ تو بنا رکھی ہے امت کی، لیکن ایمان کی حرارت ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں تو 313 صحابہ کرام نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ وہ آندھی کی طرح اٹھے، طوفان کی طرح چھائے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ دیا۔ آج دنیا کے چپے چپے کونے کونے کے اندر اذان کی آوازیں آپ کو سنائی دے گی، ٹوپی نظر آئے گی۔ یہ ان 313 صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے، ان کے اندر ایمان تھا۔ آج 1 ارب 80 کروڑ ہماری آبادی ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ہو رہا ہے امت مسلمان کے ساتھ وہ تم اچھی طریقے سے اس کا آبزرویشن کر رہے ہو۔ کوئی ہمارا لکشیہ نہیں، کوئی ہمارا گول نہیں، کوئی ہمارا آبجیکٹیو نہیں، کوئی ہمارے پاس مقصد نہیں جو ہم کیا کہ دنیا کو فائٹ کر سکے۔ دوستو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب کے ساتھ بنائی ہے۔ ہمارے نبی نے جنگوں میں جا کر فرنٹ لائن کے اوپر گائیڈ کیا۔ ہاں پڑھیے تاریخ، جنگ بدر کی، جنگ احد کی، جنگ حنین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ لائن پہ جا کے اس کو گائیڈ کیا، پہلی صف میں جا کر گائیڈ کیا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو تسبیح پڑھ سکتے تھے، نوافل پڑھ سکتے تھے، نبی سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہوگی، نگاہ مار کر اس کی حالت کو بدل سکتے تھے، لیکن دوستو یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں سبب اختیار کرنے پڑے گا۔ اس زمانے کے جو اسباب تھے اور آج کے دور کے اسباب ہیں تو وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ نبیوں نے اس دور کے اسباب اختیار کیے اور ہمیں اس دور کا اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانا پڑے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑنا پڑے گا۔ دنیا کی صفوں میں ہم اس وقت ترقی کریں گے، ڈیولپ ہوں گے جب جا کر ہمارے اندر اتنی مہارت تامہ آئے گی جو دنیاوی اسباب ہیں
اس کو جب ہم اپنائیں گے تو جا کر کامیابی حاصل کریں گے. نہیں تو دوستو درودیں پڑھنے سے کسی کی پیاس نہیں بجھتی، نوافل پڑھنے سے کسی کی بھوک نہیں بجھتی. یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پہ سبب اختیار کرو گے تو ہی کامیاب ہوگے.